یہ جنگ بدر کیوں ہوئی. مکہ میں ان صحابہ کا سارا مال جو چھوٹ گیا تھا، جائیدادیں وہاں رہ گئی تھی، یہ سب مال جائیداد لے کر ابو سفیان ملک شام بیچنے جا رہا تھا. قافلہ تجارت کا لے کر، اس میں مکہ والوں کا بھی مال تھا، صحابہ کا بھی تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس قاصد نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان ملک شام جا رہا ہے. ملک شام جانے کا جو راستہ تھا وہ مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے چلو اس کا راستہ روکو اور جس کا جو مال ہے وہ لے لو. جب صحابہ نکلے، جنگ کی غرض سے نہیں نکلے تھے، لیکن ابو سفیان کو یہ پہلے سے خبر ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 300 سے زیادہ ساتھیوں کو لے کر بیچ راستے میں آئے ہیں. تو ابو سفیان نے کیا کیا، راستہ بدل کر دوسرے راستے سے ملک شام پہنچ گیا. تجارت بھی کیا، خوب نفع بھی کمایا، مال بیچ دیا. اب واپسی کا جب وقت تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر انتظار میں تھے کہ یہ واپس تو جائے گا، جب واپس جائے گا تب پھر ہم اس کو روکیں گے. ابو سفیان کو پتا تھا، خبر تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب بھی کھڑے ہیں. تو اس نے مکہ والوں کو پیغام بھیج دیا کہ اے مکہ والوں، اپنا مال بچا لو، محمد اور ان کے ساتھی تمہارا پورا مال ختم کر دیں گے، یہ قافلہ ختم ہو جائے گا. تو مکہ میں کھلبلی مچ گئی کہ ہمارا مال تجارت سب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سب لے لیں گے. یہ پوری افواہ پھیلی تو سارے مکہ والے جمع ہوئے. لیکن ہوا کیا، ابو سفیان بڑی چالاکی سے واپسی میں بھی ایک اور راستہ بدل کر کے مکہ کے قریب پہنچ گیا. صحیح سلامت قافلے کو لے کر کے بھی گیا، صحیح سلامت قافلے کو واپس لے کر بھی آیا. مکہ جب تجارت کا مال پہنچ گیا تو سب خوش ہو گئے کہ ہمارا مال نفع کے ساتھ واپس آیا ہے. لیکن بات ہو گئی، ختم ہو گئی. ابو جہل وہاں پر سارے مکہ والوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے ہم جو جمع ہوئے ہیں اب جائیں گے اور محمد سے مقابلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھیوں کو مزہ چکھائیں گے کہ انہوں نے ہمت کیسے کی مکہ کے قافلے کو روکنے کی. تو باقی لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دو، ہمارا مال کا قافلہ آ گیا، اب بات ختم ہو گئی. ابو جہل نے کہا نہیں، بات اتنی نہیں ہے، ہمیں تو مارنا ہے انہیں، ہمیں تو انہیں قتل کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے راستہ صاف کرنا ہے. تو بھڑکا کر کے 1000 لوگوں کو جمع کر لیا. کچھ عقل مند لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن ابو جہل نے انہیں آر دلایا، انہیں بہت زیادہ اکسایا، اور اس کے اکسانے کے بعد، آر دلانے کے بعد 1000 سے زیادہ لوگ جمع ہوئے، اور ان سب کو لے کر ہاتھی گھوڑے ہتھیار سامان کے ساتھ ابو جہل سرداری کرتے ہوئے مکہ سے نکل کر بیچ راستے میں پہنچا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں بدر کی وادی ہے. بدر ایک علاقے کا نام ہے، بدر ایک میدان کا نام ہے. وہاں ایک کنواں تھا جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام ہی بدر پڑا. وہاں آ کر کے یہ لوگ پڑاؤ کر لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت بدر تک پہنچے ہوئے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی علاقے میں، اور یہ کفار و مشرکین بھی اسی علاقے میں آ گئے. اب مقابلہ کرنے کی غرض سے وہ لوگ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے صحابہ کو لو اور ان کے ساتھ جنگ کرو. اب جب مولا فرما دے جنگ کرنے کے لیے تو پھر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر آئے تھے تو سچویشن کیا تھی، حالات کیسے تھے؟ ایسے حالات تھے کہ پورے 313 صحابہ کے اندر مشکل سے چند تلواریں تھیں، 7-8 گھوڑے تھے، 1-2 سواریاں تھیں، بس باقی سب پاپیادہ پیدل تھے. اکثر کے پاس تلواریں نہیں، اکثر کے پاس جو تلواریں ہیں، کچھ کے پاس جو تلواریں ہیں وہ ایسی ہیں کہ سبزی بھی نہیں کاٹی جاتی، کند ہو چکی تھی، زنگ لگی ہوئی. بہرحال ان کی مفلسی کا زمانہ تھا، غربت تھی، اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اب دیکھیں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب تھے تو وہ علاقہ ریت کا تھا. حضور جس جگہ رکے تھے وہ پوری ریت کی زمین، اور ریت کی زمین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، پاؤں اندر دھسنے لگتے ہیں. صحابہ کو ریتیلی زمین ملی، اور مشرکین جہاں پڑاؤ کیے وہ مٹی کی زمین تھی، مٹی ہے تو مٹی پر پاؤں جمتے ہیں. تو اس بات کی خوشی پہ وہ ناچ رہے تھے، کل جب جنگ ہوگی تو ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، چل ہی نہیں پائیں گے میدان میں، اور مشرکین پورے میدان میں جمے رہیں گے مٹی کی. اب بہت ساری چیزیں انہی کی حمایت میں نظر آتی ہیں، حالات ایسے لگتے ہیں کہ ساری فتح ان کی ہوگی. وقت سے پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے، جب طاغوتی طاقتیں سامنے آتی ہیں تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ سارا اب ان کے ہی پاس ہے، ہمارا کیا ہونے والا ہے.
اب میں آپ کو مقابلے کے اعتبار سے بتاؤں, ادھر 313 نہتے ہیں, ساز و سامان نہیں, سواریاں نہیں, بدلے میں مقابل 1000 سے زیادہ, سب کے سب ہتھیار سے لیس, ٹرینڈ پہلوان ان کے پاس, ہاتھی گھوڑے اونٹ سواریاں ان کے پاس, بلکہ ان کے کھانے کے لیے پورے اونٹ ذبح ہو رہے تھے رات کو. اور جب کھانا ان کا پکتا تھا, رات بھر طبلے بجاتے تھے, رقص کرتے تھے, ڈانس کرتے تھے, کیونکہ جیت کا اور فتح کا غرور ایسا تھا, سب کچھ تو ان کے پاس تھا. اب صحابہ جو دیکھ رہے تھے تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے نا کہ سامنے بڑی طاقت کو دیکھ کر کے کیا محسوس کریں گے آپ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگ فرض ہو گئی؟ حضور نے فرمایا ہاں. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے چہرے کو دیکھا اور سب کو جمع کیا. رات کو ایک خطبہ دیا حضور نے. خطبے میں کیا فرماتے ہیں, یہ کل جنگ ہونے والی ہے, اس سے پہلے رات کو خطبہ دیتے مغرب کے بعد یا عشاء کے قریب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, یہاں تک تو تم میرے ساتھ آئے, اب حالات ایسے ہیں کہ دشمن بڑی تعداد میں ہے سامنے, ہتھیاروں سے لیس ہے, تم میں سے اگر کوئی ابھی رات کو جانا چاہے واپس تو مدینے کے راستے واپس جا سکتا ہے. میں پوچھتا ہوں تمہارا کیا مشورہ ہے اس سلسلے میں؟ اب وہاں جو صحابہ تھے اس میں حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ایک قوم کے مقابلے میں جانا تھا, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بلا رہے تھے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا, موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیں, ہم یہاں سے بیٹھ کے دیکھیں گے جنگ کیسی ہوتی ہے. حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں جو اپنے نبی سے کہیں کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑیں, ہم امت محمد یہاں ہیں, ہم آگے بڑھیں گے, اگر آپ کے پسینے کا قطرہ گرے گا ہمارا خون کا قطرہ گرے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ ایک کے بعد دیگرے کھڑے ہوتے رہے اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ, ہمارے اولاد, ہمارے مال و متاع سب آپ پر قربان ہے, یہاں آنے کے بعد پیچھے ہٹنا یہ جوانوں کی شان نہیں ہے. صحابہ کے اندر وہ جوش تھا, وہ جذبہ تھا, نہ صحابہ نے کبھی ہتھیاروں کی طرف دیکھا, نہ تلواروں کا دیکھا, نہ ساز و سامان دیکھا, بلکہ صرف دیکھا محمد ہمارے ساتھ ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ. اب سنو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تسلی کے لیے کیا فرمایا, چند صحابہ کو لیا, میدان میں آئے, میدان میں آنے کے بعد معائنہ کیا اور فرمایا چند صحابہ ادھر کھڑے رہیں گے, کچھ ادھر رہیں گے. جنگ کی ترتیب میرے آقا بنا رہے تھے, لیکن اسی وقت حضور کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور صحابہ سے کہا کل دیکھنا اس میں ابو جہل گر کے مرے گا, اور ایک لکیر سے دائرہ کھینچا اور کہا یہاں عتبہ مرے گا, اور ایک کھینچا کہا یہاں شیبہ مرے گا, جو بڑے بڑے ان کے پہلوان تھے ان کے نام لے کر لکیر کھینچ دیا حضور نے. اب صحابہ کرام جانتے تھے یہ لکیر عام لکیر نہیں ہے, دنیا اور زمین و زمان ٹل سکتے ہیں مگر یہ لکیر بال برابر بھی فرق نہیں کر سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کے حوصلے اتنے بلند کر دیا, انہیں پتا تھا اب کل جنگ میں جو بھی ہوگا لیکن اتنا تو طے ہے کہ ابو جہل مرے گا, اتنا تو طے ہے. کیوں؟ غیب نہ رسول نے ایک رات پہلے ہی بتا دیا اور وہ بھی لکیر کھینچ کر بتایا. اب یہ ایک چیز تھی, صحابہ کا حوصلہ بڑھا. جب واپس آئے رات کو, کافی رات ہو چکی تھی, حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے. دعا میں جو مناجات اپنے رب سے کر رہے تھے وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے مولا تیرے یہ بندے, عاجز بندے تیرے دربار میں آئے اور سبوں نے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنی محنتیں پیش کر دیں, میدان تک آ گئے. اب اگر کل تو انہیں فتح نہیں عطا کرے گا, حضور یہ کہہ رہے اپنے مولا سے, اے رب اگر کل تو انہیں فتح نہیں عطا کرے گا لن تعبد ابدا, پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہو سکے گی, قیامت تک پھر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی. یہ شان محبوبی تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے. ابھی دعا سے آپ نے سر اٹھایا, بہت تیز بارش شروع ہو گئی, رات کے وقت بارش شروع ہو گئی. بارش ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور صحابہ سے کہا اللہ کی پہلی مدد آ چکی ہے, اللہ کی پہلی مدد آ چکی ہے. صحابہ نے محسوس کیا. کیوں جانتے ہیں؟ اس بارش کا اثر یہ ہے کہ جو ان کی ریتیلی زمین تھی صحابہ کی وہ مضبوط ہو گئی اور ان کفار کی مٹی والی زمین کیچڑ سے پھسلنے لگ گئی. اب ان کے گھوڑے پھسلتے تھے, ان کے پیر پھسلتے تھے. اب یہاں صحابہ ریت میں اگر پانی جم گیا تو ریت مضبوط ہو جاتی.
اور یہ ایسی مضبوط ہو گئی کہ اس پر دوڑے بھاگے کچھ بھی کریں کچھ فرق نہیں پڑتا. اور ادھر کیچڑ اتنا تھا کہ وہ پیر رکھے تو پھسل کر گر جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت اللہ کی پہلی مدد آ گئی.